خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق۔ ایک دن پطرس نے یسوع کے پاس آ کر اس سے کہا کہ اے خداوند، کتنی دفعہ میرا بھائی میرا گناہ کرے اور میں اسے معاف کروں؟ کیا 7 دفعہ تک؟ یسوع نے اس سے کہا، میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ 7 دفعہ، بلکہ 7 دفعہ کے 70 بار تک۔ چنانچہ آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے خادموں سے حساب لینا چاہا، تو جب حساب لینے لگا تو اس کے سامنے 10,000 قنطار کا قرضدار حاضر کیا گیا، اور چونکہ اس کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ تھا، اس لیے اس کے آقا نے حکم دیا کہ یہ اور اس کی بیوی اور بال بچے اور سب کچھ جو اس کا ہے بیچا جائے اور قرض وصول کر لیا جائے۔ مگر اس خادم نے گر کر اس کی منت کی اور کہا، میرے بارے میں صبر کر اور میں تجھے سب ادا کر دوں گا۔ اس خادم کے آقا نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا اور قرض اسے بخش دیا۔ مگر جب وہ خادم باہر نکلا تو اس کے ہم خدمتوں میں سے ایک اسے ملا جس پر اس کے 100 دینار آتے تھے۔ اس نے اس کو پکڑ کر اس کا گلا گھونٹا اور کہا، اپنا قرض ادا کر۔ تب اس کے ہم خدمت نے گر کر اس کی منت کی اور کہا، میرے بارے میں صبر کر تو میں تجھے سب ادا کروں گا۔ مگر اس نے نہ مانا، بلکہ جا کر اسے قید خانے میں ڈال دیا جب تک کہ وہ قرض ادا نہ کر دے۔ اس کے ہم خدمت جو کچھ ہوا تھا وہ سب دیکھ کر نہایت غمگین ہوئے اور آ کر اپنے آقا سے تمام واردات بیان کی۔ تب اس کے آقا نے اسے بلوایا اور اس سے کہا، اے شریر خادم، میں نے سارا قرض تجھے بخش دیا کیونکہ تو نے میری منت کی۔ تو کیا لازم نہ تھا کہ جیسے میں نے تجھ پر رحم کیا تو بھی اپنے ہم خدمت پر رحم کرتا؟ اور اس کے آقا نے غصے ہو کر اس کو جلادوں کے حوالے کیا جب تک کہ تمام قرض ادا نہ کر دے۔ میرا آسمانی باپ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کرے گا اگر تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کو دل سے معاف نہ کرے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہم تلاوتوں میں دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح ہمیں معاف کرنے کے بارے بتاتے ہیں۔ مقدس پطرس جو یسوع کے ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتے تھے، انہوں نے بڑے اعتماد کے ساتھ اور بڑی جرأت کے ساتھ اس راز کو جاننے کی کوشش کی کہ ہم کتنی بار معاف کریں اور معاف کرنے کی حد کیا ہوگی، اور اس لیے بتایا گیا ہے کہ 7 کے 70 بار تک۔ یسوع مسیح نے بتایا کہ 7 کے 70 بار یعنی ہر دفعہ معاف کرنا ہے۔ معاف کرتے وقت گننا نہیں ہے کہ اس کو میں نے 5 دفعہ معاف کیا یا اس کو 6 دفعہ معاف کیا یا 10 دفعہ معاف کیا، بلکہ ہر وقت ہی معاف کرتے رہنا ہے۔ یہ بات کافی مشکل لگتی ہے، معاف کرنا اور ہر بار معاف کرنا، لیکن یہ اس کا انحصار خاندان پر ہے، معاشرے پر ہے، وہاں کے کلچر پر ہے۔ بعض معاشرے ایسے بھی ہیں جہاں پر معاف کرنے کو کمزوری سمجھا جاتا ہے کہ کیونکہ وہ شخص کچھ کر ہی نہیں سکتا تو اس لیے چلو معاف کر دے گا۔ اور بعض قبیلوں میں، بعض خاندانوں میں بات یہ ہوتی کہ انہوں نے بدلہ ہی لینا ہے، اور اگر اس کو نہیں مار سکے تو پھر اس کے بھائی کو ماریں گے، بھائی کو نہیں مار سکے تو کسی اور کو ماریں گے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بدلہ ہی لینا ہے۔ ایک بدلہ بڑی قسم کا جس طرح سے مار ہی دینا، ایک بدلہ ہے جو چھوٹے چھوٹے بدلے ہم گھروں میں ہی لیتے رہتے ہیں۔ ایک خاندان تھا، خاندان میں وہ 4 بہن بھائی تھے، اور ان میں ایک بھائی جس کا نام جاوید تھا، وہ اکثر اپنے بہن بھائیوں سے چیزیں لے لیتا، لیکن جب کبھی وہ مانگتے تو ان کو چیزیں کبھی نہیں دیتا تھا، اپنی چیزیں چھپا کر رکھتا،
اور اگر اسے کچھ کوئی کہہ دیتا تو وہ پھر بدلہ لیتا تھا، اور بدلہ اس طرح لیتا تھا چھوٹے چھوٹے بدلے کہ اگر کسی بہن بھائی نے پانی مانگا تو اس کو پانی نہیں دیتا تھا کہ نہیں خود ہی اٹھ کر پیو، میں کیوں پانی دوں. تو اس طرح سے وہ بڑا خوش ہوتا تھا کہ دیکھا میں نے بھی بدلہ لے لیا ہے، پانی مانگا میں نے پانی نہیں دیا. اور اگر کسی نے کہا کہ آپ ایسا ہے کہ جا کر یہ چیز تو ہمارے لیے لے آئیں، کہتا تھا اچھا جب میں نے ایک دفعہ کہا تھا مجھے بھی کسی نے لا کے دی تھی، خود ہی لے کر آؤ، میں بھی نہیں لا کے دوں گا. تو یہ اس کی چھوٹی چھوٹی عادتیں گھر والوں نے اس وقت اس کی اتنی فکر نہ کی، لیکن یہ اگر کسی کی غلطی ہو یا نہ ہو، یہ اس کو ہمیشہ غلطی ہی سمجھ کر اور پھر اس کو یہ سوچ لیتا کہ اس شخص نے جان بوجھ کر میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے. حالانکہ ہو سکتا ہے کہ جو بہن بھائی تھے وہ کوئی سے کوئی دشمنی تو نہیں رکھتے، لیکن اگر وہ کسی وقت مصروف ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہتے ہوں کہ چلے ٹھیک ہے، مثال تو کبھی اس نے بھی پانی مانگا ہو تو انہوں نے پانی اگر نہ دیا تو جب اس سے مانگا کہ اس نے کہا میں نے بھی تمہیں پانی نہیں دوں گا، یہ ارادتاً اب پانی نہیں دیتا تھا، ارادتاً نیت کے ساتھ، بدلے کے ساتھ کہ میں تمہیں پانی نہیں دوں گا. اگر کوئی اور کام پڑ گیا، کسی نے کہا کہ یہ میرا کام کر دو، تو وہ ارادتاً اب وہ کام نہیں کرتا تھا، مدد نہیں کرتا تھا. اگر گھر میں کپڑے استری ہو رہے ہیں تو کسی نے کہہ دیا کہ چلے یہ میرے لیے بھی یہ میرا شرٹ استری کر دینا، تو کہتا تھا دیکھا میں نے بھی پرسوں یہ کام کہا تھا، آپ نے نہیں کیا تھا، میں بھی نہیں کروں گا. تو یہ عادتیں اس کی بڑھتی گئیں، اور ہوا یہ کہ جب وہ بڑا ہوا تو وہ کیونکہ ہر ایک سے اس نے اپنے ہی گھر سے یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں تھیں، باتیں تھیں. یعنی کسی کے لیے دروازہ ہی کھولنا، اگر کوئی بہن بھائی تھوڑا سا دیر سے آئے اور اس کو پتہ تھا کہ یہ ضرور فلاں فلاں ہوگا اور یہ اندر آ گیا ہے پہلے، وہ بعد میں آ رہے ہیں، تو بیل بھی دیتے تھے، یہ دروازے نہیں کھولتا تھا، کہتا تھا باہر ہی کھڑے رہیں، باہر ہی کھڑے رہیں، میں کیوں دروازہ کھولوں، میرا لیے بھی ایک دفعہ انہوں نے نہیں کھولا تھا. تو یہ اس کی عادت بن گئی تھی بدلہ لینا، یعنی بدلہ لینا اب اس کی عادت کا حصہ بن چکا تھا. اور یہ پہلے اپنے گھر والوں سے اس نے یہ سیکھا اور اس کی کسی نے ہدایت نہ کی، اور اس طرح سے یہ اسکول میں بھی یہی کرتا. جب اسکول میں داخل ہوا اور اسکول میں بھی کسی کی نہیں مانتا تھا، اکثر بدلے پر بات آ جاتی، یا پھر کہتا ٹھیک ہے میں بھی اس کو سبق سکھا کے چھوڑوں گا. بڑا ہوتا گیا، جب یہ تقریباً 15-16 سال کا ہوا، اب وہاں پر اگر کوئی بچے کسی وقت ایک دوسرے میں ہوم ورک کی مدد کرتے ہیں تو یہ کسی کی ہوم ورک میں بھی مدد نہیں کرتا تھا، کہتا تھا ٹھیک ہے میں بھی تمہیں ابھی دیکھوں گا، میں بھی تمہاری مدد نہیں کروں گا. اور عزیزو یہ اس کی عادت بڑھتے بڑھتے آخر میں یہ بالکل اکیلا رہ گیا، تنہا ہو گیا. اس کا کوئی پھر دوست نہ رہا، اس کا کوئی ساتھی نہ تھا. گھر میں بھی اپنے بہن بھائیوں سے تھوڑا سا الگ ہو کر ہی بیٹھتا، یا وہی اس کو بھی ابھی انہوں نے آہستہ آہستہ چھوڑ دیا، یا خود ہی یہ سوچتا تھا، یہ جس کو بھی دیکھتا تھا کہتا تھا کہ یہ ضرور میں نے اس سے بدلہ لوں گا. عزیزو یہ آخر میں بیمار ہو گیا، ڈپریشن کا شکار ہو گیا. یہ بدلے کی عادت اس کی ذہنی بیماری بن گئی، ذہنی بیماری بن گئی. اور یہ اچھا خاصا ایک ہونہار طالب علم تھا، ذہین تھا. ذہانت ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ ایک نفسیاتی مسئلہ اور ہے. یہ ویسے انٹیلیجنٹ تھا، ہوشیار تھا، لیکن یہ بدلے والی بات اس میں کیونکہ نہیں جا رہی تھی، اور جس کی وجہ سے اس نے کبھی معاف کرنا نہیں سیکھا تھا، دوسروں کو قبول کرنا نہیں سیکھا تھا. اور بالآخر جب یہ تھوڑا بیمار رہنا شروع ہوا، تنہا رہنا شروع ہوا، دوسروں نے بھی اس کو پھر چھوڑ دیا، اور یہ زیادہ ہی ڈپریشن کا شکار ہوا. اور بالآخر یہ ہوا کہ اس کو اسکول چھوڑنا پڑا، اور یہ پھر ہر ایک سے لڑتا رہتا، ناراض ہو جاتا، غصے ہوتا، دوسروں کو موڈ دکھاتا. اور اس کو پھر باقاعدہ کہا گیا کہ اس کو تو
ابھی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، یہ بہت گہری بات بن گئی، اور اس میں یہی تھا کیونکہ اس نے کبھی بھی تعاون کرنا، دوسرے کی غلطی کو مان لینا، معاف کر دینا، لیکن یہ کیونکہ یہ جتنے بھی جب معاف نہیں کرتے لوگ جو بدلہ لیتے ہیں وہ ہمیشہ ماضی میں رہتے ہیں، ان کے ذہن میں ہمیشہ ماضی کی بات رہتی ہے۔ جیسے میں نے یہ جاوید کی بات بتائی، جاوید کو اگر کوئی کہتا بھائی یا بہن مجھے پانی پلا دے، وہ ہمیشہ کہتا تو نے مجھے پرسوں پانی نہیں پلایا تھا، یعنی یہ ہمیشہ ماضی میں، اس کا ذہن ہمیشہ ماضی میں رہتا، اس نے مجھے کل نہیں یہ دیا تھا اور اس نے مجھے پرسوں یہ بات ایسی کی تھی، اور ایون امی نے بھی مجھے پچھلے ہفتے یہ کہا تھا، اور میں نے پاپا سے ایک دفعہ پیسے مانگے تو اس نے مجھے نہیں دیے تھے، تو یہ سارا وقت اس کا ذہن ماضی میں رہتا تھا، ماضی میں گزرے ہوئے دن۔ اب یہ سارا جو ماضی ہے وہ اس کے ذہن پر چھایا رہتا، جس کی وجہ سے یہ اب آگے نہیں چل سکتا تھا، اور ہر دوسرا یا تیسرا شخص اس کے ذہن میں یہی رہتا کہ اس شخص نے بھی مجھے پانی نہیں دیا تھا، اس شخص نے ایک دفعہ ہوم ورک کے لیے میری مدد نہیں کی تھی، اور امی نے ایک دفعہ مجھے پہلی روٹی نہیں دی تھی، اور ابو نے ایک دفعہ مجھے 10 روپے نہیں دیے تھے۔ تو یہ ساری تصویریں اس کے ذہن میں گھومتی رہتی، اور یہ سوچتا کہ یہ سارے لوگ ہی برے ہیں اور ہر ایک کو میں سبق سکھاؤں گا، کیونکہ یہ پھر ان کی مدد نہیں کرتا تھا۔ حالانکہ یہ بالکل بالآخر جب اس کو کاؤنسلنگ کے لیے لے جایا گیا تو پھر اس کی باقاعدہ اس کی پروفیشنل مدد ہوئی، اور اس کی پروفیشنل مدد سے اس کو پتہ چلا کہ سب انسان اصل میں برابر ہیں، کوئی شخص بھی نیت کے ساتھ، خصوصی طور پر بہن یا بھائی گھر میں، کوئی بھی نیتاً یا کسی نیت سے یا کسی مقصد سے اس کو کبھی کسی نے دکھ نہیں دیا، اس نے اس کی تشریح کر لی، تشریح یہی کر لی کہ اس نے مجھے پانی نہیں دیا، میں بھی اس کو پانی نہیں دوں گا، اس نے اس کی تشریح یہ کر لی، اس نے اس کو اسی طرح سے سمجھا۔ لوگوں کے بارے اس کا جو پرسیپشن تھا، سمجھ تھی، وہ یہی بن گئی کہ فلاں شخص نے مجھے یہ چیز نہیں دی تھی کیونکہ وہ اس کی نیت خراب تھی، اب میں بھی ایسا ہی کروں گا۔ تو یہ عدلے کا بدلہ یہ ہمیشہ کرتا اور سوچتا رہتا کہ اس نے مجھ سے یہ کیا تھا، میں بھی ایسے ہی کروں گا۔ بالآخر وہ شخص جو اس کی روحانی بھی مدد کر رہا تھا، کاؤنسلنگ طور پر بھی مدد کر رہا تھا، پھر یہ کافی مہینوں کے بعد اس کو سمجھ آئی کہ کسی نے نیت کے ساتھ اس کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا، سب انسان برابر ہیں، کبھی کبھی کوئی شخص مصروف ہو سکتا ہے، تو اس نے اپنی مصروفیت میں شاید اس کی مدد نہ کی، لیکن اس نے اس کی تشریح یہی کی کہ اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ اگر کسی بچے نے اس کی ہوم ورک میں مدد نہیں کی، اس نے اس کی تشریح یہی کر لی کہ اس نے جان بوجھ کر میری مدد نہیں کی۔ اگر اس کو کوئی پیسوں کی ضرورت تھی، کسی نے پیسے اس کو اس وقت نہیں دیے جب چاہیے تھے، یا امی نے نہیں دیے یا ابو نے نہیں دیے، اس نے ہمیشہ یہ سوچ لیا کہ ابو فلاں بہن کو یا بھائی کو پیسے دے دیتا ہے، مجھے نہیں دیتا، تو اس نے ہمیشہ پھر اپنے آپ کو ایک وکٹم پوزیشن پر رکھ لیا، وکٹم پر، کہ میرے ساتھ ہی ہمیشہ برا سلوک ہوتا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو ہمیشہ دوسروں سے کمتر مقابلہ کرتا رہا، موازنہ کرتا رہا۔ عزیزو، آج ہم نے دیکھا ہے کہ یسوع مسیح نے بھی اسی طرح سے ایک ملتی جلتی ہمیں کہانی سنائی ہے کہ ایک شخص ہے جس نے مالک کا بڑا قرض دینا ہے، بہت قرض دینا ہے، سمجھ لو کو لاکھ روپیہ دینا ہے، لیکن جب یہ اپنے مالک کے پاس آتا ہے، مالک کی منت کرتا ہے، گھٹنے ٹیک لیتا ہے، اور مالک کو کہتا ہے کہ میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں، میں اس وقت نہیں دے سکتا۔ مالک نے حالانکہ پہلے کہا کہ اس کو پکڑ کر لاؤ، اس نے کئی مہینوں سے ہمارے لاکھ روپے نہیں دیے، اس کو بھی قید کر دو، اس کی بیوی بچوں کو بھی قید کر دو، بیچ دو، بلکہ جب تک یہ قرض نہ دے۔ لیکن جب اس نے منت کی، درخواست کی کہ مجھے معاف کر دے،
मालिक ने इसको सब कुछ ही माफ़ कर दिया। इसका 1,00,000 रुपया माफ़ हो गया। ये जब बाहर निकल आई तो इसने किसी से, शायद इसने 10,000 लेने थे, 10,000 लेने थे। इसने उस बंदे को कहा 10,000 मेरे निकाल। उसने कहा मैं दे दूंगा, अगले हफ्ते में दे दूंगा। इसने कहा नहीं नहीं अभी निकाल। इसने उसका गला पकड़ लिया, अभी निकाल। गला पकड़कर उसको दबाया, उसको मारा भी। और वो तमाम लोग जिनके सामने मालिक ने इसको 1,00,000 माफ़ किया था, वो सब बड़े परेशान हो गए कि इसका 1,00,000 माफ़ हो गया और ये 10,000 नहीं माफ़ कर सकता। उन्होंने जाकर मालिक को बताया कि जी उसने उस शख्स को बड़ा मारा है। उसने, मालिक ने कहा उसको लेकर आओ, मेरे पास लेकर आओ। मालिक ने उसको समझाया कि देख मैंने तेरे पूरा 1,00,000 माफ़ कर दिया और तू थोड़े से इसके पैसे माफ़ ना कर सका। मालिक ने कहा इसको दोबारा, इसको जेल में डाल दो, क्योंकि इसको चाहिए था कि इसके इतने माफ़ हो गए, सारा कर्ज माफ़ हो गया, सारा कर्ज माफ़ कर दिया गया और अनगिनत पैसे माफ़ किए गए जो ये दे ही नहीं सकता था। और इस पर तो रहम किया गया, इसको माफ़ कर दिया गया। लेकिन इसने अपने हम इंसान पर रहम नहीं किया, इसने रहम नहीं किया। इसके मालिक ने इस पर तरस खाकर माफ़ कर दिया। इसको अपने हम खिदमत पर कोई तरस ना आया, ना रहम आया, ना तरस आया, ना इसने माफ़ करना सीखा। मालिक ने इसको इतना माफ़ कर दिया, इसने माफ़ करना सीखा ही नहीं। इसने दूसरे का गला दबाया, उसको पकड़ा, वो भी मिन्नत कर रहा है कि मैं इस वक्त नहीं दे सकता। अजीज़ों, शायद कई दफ़ा हम ऐसे ही बनते हैं। शायद कई दफ़ा हम उस लड़के जावेद की तरह हैं जिन्होंने बचपन में ही अपने घर से ही कई दफ़ा हमने एक दूसरे को माफ़ नहीं किया और हमने इसकी तशरीह कर ली, इसने जानबूझकर ऐसा किया है, जानबूझकर मुझे पानी नहीं दिया, जानबूझकर अब्बू ने मुझे 10 रुपये नहीं दिए, जानबूझकर अम्मी ने मुझे पराठा नहीं दिया था, और जानबूझकर इसने सब पर इल्ज़ाम यही लगाया कि उन्होंने जानबूझकर नहीं किया। लेकिन अब ये उन्होंने शायद जानते हुए नहीं किया, नीयत से नहीं किया, लेकिन ये अब नीयत इसने बना ली, इरादा बना लिया कि अब मैं उनकी मदद नहीं करूँगा, बदला लेने की बात, और रात दिन माजी में सोचता है। ये शख्स भी जो यस्सु ने जिसकी बात बताई है, वो भी उसी माजी में रहता है। उसके इतने माफ़ किए गए, इतना बड़ा कर्ज माफ़ कर दिया गया, और उसने कभी ये नहीं सोचा कि मेरा इतना कर्ज माफ़ हुआ, मैं भी माफ़ कर दूँ। अज़ीज़, शायद हम में से कई उस जावेद की तरह हैं जिन्होंने बचपन में अपने घर से ही ये बदला लेने की बात सीख ली, और अब हम जहाँ जहाँ भी हैं, शायद किसी जगह पर जो भी हैं, और शायद अभी तक भी हम माफ़ नहीं कर पा रहे, अभी तक भी शायद हम कईयों से बदला लेना चाहते हैं, कईयों को शायद अभी भी हम, और नहीं हुआ, हो सकता है कि शादियां भी हो गई, हो सकता है दूसरे घर में भी जाकर अगर कोई किसी ने ऐसे ही कह दिया कि ये मेरा दुपट्टा इस्त्री तो कर देना, हो सकता है नंद ने कह दिया या भाभी ने कह दिया, तो हो सकता है कि उसका दुपट्टा जानबूझकर ही इस्त्री से जला दिया। तो ऐसे का पता ही लगा, इतनी लाइट तेज़ आई, समझ नहीं आई, मैं ही बड़ा मुश्किल ना बची हाँ। और ये भी बदले की एक किस्म है कि इसको दुपट्टा बड़ा अच्छा लगता है, दुपट्टा ही जला देते हैं। अजीज़ों, ये हैं कई हम में से ऐसे हैं जिन्होंने घर से ये बात सीखी और कभी उसको अपनी तरबियत कभी ना कर पाए, तरबियत ना कर पाए। हम मसीही तो हैं, मसीह का नाम भी लेते हैं, लेकिन मसीह की कोई बात मानते नहीं हैं। है मसीही, बपतिस्मा याफ्ता, और लोगों को बताते हैं, लेकिन अगर हम आज ये सोचते हैं कि वाकई हम मसीही हैं, यस्सु के पीछे चलते हैं, तो मसीह की भी तो कोई ना कोई बात माननी चाहिए। और अगर माननी है तो आज शायद हम यही कर सकते हैं कि मसीह ने हमें कहा है कि हर वक्त माफ़ किया करो। माफ़ करते वक्त गिनना नहीं है। अगर माफ़ करते ही जाओगे तो एक दिन आप ही माफ़ करने के चैम्पियन बन जाओगे। इतने माफ़ करोगे, इतने माफ़ करोगे
اتنا دل بڑا ہو جائے گا، ذہن اتنا بڑا ہو جائے گا کہ کوئی آپ کو دکھ دے گا اور اس کا دکھ جو ہے وہ آپ کو دکھ ہی نہیں کر سکے گا۔ عزیزو، اس کا دکھ آپ کو دکھ ہی نہیں کر سکے گا۔ لیکن اگر آپ چھوٹے سے ریمارکس پر ہی، کسی نے کوئی ریمارک ہی دیا، کسی نے دیکھا ہی، اور آپ اس کے دیکھنے سے ہی، کسی ریمارک سے ہی آپ چھوئی موئی کے پودے کی طرح وہ ختم ہو گئے، تو پھر تو آپ ہر دن ہی، ہر گھنٹے کے بعد ہی چھوئی موئی کے پودے کی طرح آپ چھوئی موئی کی طرح ختم ہو جائیں گے۔ عزیزو، دنیا بہت بڑی ہے جس میں بے شمار لوگ ہیں، اچھے بھی لوگ ملیں گے اور کم اچھے ملیں گے، وفادار بھی ملیں گے، بے وفا بھی ملیں گے، آپ کا ساتھ دینے والے بھی ملیں گے، دھوکہ دینے والے بھی ملیں گے۔ لیکن یسوع ہمیں کہتے ہیں کہ تم اپنی طرف سے معاف کرتے جاؤ، اور جن لوگوں نے، آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، جو معاف کرتے ہی رہتے ہیں، ان کو وقتی طور پر دکھ ہوتا ہے کہ ہم نے معاف کیا لیکن دوسرا شخص نے دھوکہ دیا ہے، اعتماد کو ٹھیس پہنچایا ہے، لیکن فی الحال جیتیں گے آپ ہی۔ آپ ایک دن پریشان رہیں گے، وہ ساری زندگی پریشان رہے گا۔ آپ چند منٹوں کے لیے شاید پریشان ہو جائیں گے، وہ کئی گھنٹے پریشان ہوگا۔ دھوکہ دینے والا، بدلہ لینے والا شخص اکثر ہی پریشان رہے گا۔ آپ کو معاف کر کے خوشی ہوگی، آپ معاف کرنے کا جشن منا سکتے ہیں، خوشی منا سکتے ہیں۔ آپ کے کندھوں سے بدلے کا بوجھ ختم ہو جائے گا، کندھے آزاد ہو جائیں کیونکہ آپ نے معاف کر دیا۔ عزیزوں، آئیں آج ہم یسوع کی ان بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں، معاف کریں۔ یسوع نے بھی صلیب پر اس شخص کو بھی جنہوں نے بھالا مارا، جن نے نیزہ مارا، یسوع نے کہا ہے باپ انہیں معاف کر، انہیں معاف کر۔ آئیں ہم بھی یسوع کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے آج سب سے پہلے اپنا ایک اندازہ کریں کہ میں بچپن سے ہی کیا کرتا آیا، میں نے سیکھا کیا، اب میں کیا کرتا ہوں، یا کئی سالوں سے بدلے کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتا ہوں۔ اور بدلے کی کئی قسمیں ہیں کہ جب بھی میں کسی سے پاس بیٹھتا ہوں اور اگر نہ ہو تو میں پھر فلاں شخص کی برائی کرتا ہوں، برائی کرتا ہی جاتا ہوں۔ یہ برائی بھی ایک بدلہ ہی ہے۔ ہم کسی کا اور کچھ نہیں کر سکتے، چلو گھنٹہ ڈیڑھ برائی کرتے ہیں، برائیوں کے تیر چلانا، اس کا کردار کشی کرنا، کردار کشی کرتے رہنا، اس کی بدنامی کرتے جانا۔ میری دعا ہے خدا آپ کو ان تمام منفی رویہ جات سے جو بدلے سے اٹھتے ہیں اور اس کے سمٹمز چغلیاں کرنا، برائی کرنا، کردار کشی کرنا یا واقعی بدلہ ہی لینا، اسے ہو سکتے ہیں۔ آج ہم ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں، خدا تمام ماں باپ کو برکت دے تاکہ وہ اپنے بچوں کو شروع سے ہی معاف کرنا سکھائیں۔ جب بچوں میں آپس میں کوئی اختلاف ہو جائے تو وہ ہنس کر نہ ٹالیں بلکہ ان کی تربیت کریں، بچوں کی تربیت کریں، بچوں کو سمجھائیں تاکہ ان کی اپنی ہی اولاد آپس میں پیار اور محبت کے ساتھ رہے۔ اگر اولاد آپس میں پیار و محبت سے نہیں رہے گی تو ماں باپ ہمیشہ دکھی سے رہیں گے۔ ان کی اولاد اچھی اولاد بنے تاکہ ہمارا پورا معاشرہ اچھا معاشرہ بنے جس میں ہر کوئی خوشی کے ساتھ زندگی گزارے۔ آپ بھی، آپ کا خاندان، رشتہ دار، ارد گرد سب لوگ اسی طرح سے ہی خداوند میں خوش رہیں اور یسوع کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے اس دنیا میں بھی خوش رہیں اور ہمیشہ خوش رہیں، مسیح خداوند کے وسیلے سے۔